ہاں جی ہوں جی اب ہاں جی کا وقت پتہ نہیں آنا یا نہیں آنا، سمجھ نہیں آ رہی کہ ہاں جی کس نے کرنی ہے، لیکن مملکت خدا داد اس میں پورا سال شغل میلہ تو چلتا ہے، اکتوبر نومبر کے قریب جا کے کام تیز ہو جاتا ہے. ہاں یو رائٹ ہے نا، سیاست زیادہ تیز ہو جاتی ہے، کھلبلی سی مچ جاتی ہے اور ہر ایک کو لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، اور جن کی طرف سے ہوتا ہے وہ بھی نہیں بتاتے کہ کچھ ہونے والا ہے یا نہیں ہونے والا، کہ اسکین میں ہی پتہ چل جائے کہ کیا ہونے والا ہے. بہرحال تاریخیں دینے میں اس وقت ہر صحافی پیش ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے 30 دن میں، کوئی کہہ رہا ہے 40 دن میں. آپ کو نقشہ بدلتا نظر ہے، صرف آپ نہیں کہہ رہے. میں نہیں کہہ رہا جی، صرف آپ نہیں کہہ رہے، باقی سبھی یہ بتا رہے ہیں، پولیٹیشنز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پیکنگ شروع ہو رہی ہے، ہونے والی ہے، 40 دن میں یہ ہو جائے گا، 30 دن میں یہ ہو جائے گا. اور دوسری طرف جو حکومتی حلقے ہیں ان کی طرف سے بھی ایسے دعوے جو وہ پورے نہیں کر پا رہے، اس سے ایسے لگتا ہے کہ جو باقی صحافی بات کر رہے ہیں فی الحال ان کے پلڑے میں وزن زیادہ ہے. آپ کی جو بات ہے نا وہ یونیک ہے کہ یہ حکومت کہیں نہیں جا رہی، آپ نے یہ کہا بہت بار. لیکن ایک اور آپ کا تجزیہ کہ جو مذاکرات کی ایک ریل گاڑی چلی ہے جو عمران خان صاحب نے اس میں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا نمائندہ مقرر کرے، آپ نے کہا کہ ایسا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے نہیں کیا جائے گا. اس کی جو پہلی علامت ہمیں دکھائی دی وہ یہ کہ محمود اچکزئی صاحب، جن کو مینڈیٹ دیا گیا تھا پہلے رابطوں کا عمران خان صاحب کی جانب سے، ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ اگلے ہفتے تک رابطہ کریں گے آصف علی زرداری صاحب سے اور نواز شریف صاحب سے. تو یہ اسٹیبلشمنٹ تو نہ ہوئی، پھر حکومت ہوئی نا. ہاں اچھا، لیکن باتیں دو الگ الگ ہو گئی نا، کہ محمود اچکزئی صاحب جو ہیں وہ سیاستدانوں سے بات کرنے چلے ہیں، عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کو نمائندہ مقرر کرنے کا کہہ رہے ہیں، لیکن آخر کار پاکستان تحریک انصاف کو سیاستدانوں سے ہی رابطے کرنا پڑ رہے ہیں اگر محمود اچکزئی صاحب ایسا کرنے جا رہے ہیں. آپ کے خیال میں یہ رابطے کامیاب ہوں گے اور یہ دونوں لیڈرز کوئی کردار ادا کر سکیں گے، اور عمران خان صاحب آمادہ ہو جائیں گے ان دونوں کے ساتھ بات چیت پر؟ خان صاحب نے تو بڑے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ ان سے کیا بات کرنی ہے، وہ تو ان کی چھٹی کرانا چاہتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں ان کو جیلوں میں ڈالیں آپ. اچھا، لیکن ایک بات ہے، نواز شریف صاحب کی تو ایک طرح سے چھٹی ہی ہے. ہاں، مگر اس وقت تو نون لیگ اور پی 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 کی بات ہو رہی ہے نا. اچھا، ہاں، بات تو ان کی ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں یہ ساری سیاسی جماعتیں 30 سال سے وہ حکمرانی کر رہی ہیں، نتھنگ ٹو شو فار اٹ، تباہ کر دیا ملک، کرپشن کی ہے وغیرہ وغیرہ. اور جس پروگرام کے اوپر خان صاحب شروع ہوئے تھے وہ تو اسی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، سب کو جیلوں میں ڈال کے اور تالا لگا کے چابی پھینک دیں گے. وہ تو یہ چاہتے ہیں، ون پارٹی رول چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مورل ہائی گراؤنڈ جو ہے انہی کی ہے اور ان کو تو فارغ کرنا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ پھر ان سے بات کیسے کریں گے، اور بات اگر کریں گے بھی تو کیا یہ بات ہوگی کہ آپ گھر چلے جائیں، مجھے آنے دیں، میں آپ کو جیل میں ڈالوں گا 3 شرائط پہ. اچھا، تو اب بات یہ ہے کہ اس لیے یہ بات جائے گی نہیں کہیں بھی. دوسری چیز کہ وہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صرف بات کروں گا کیونکہ ان کے پاس پاور ہے، مگر میرا یہ موقف ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ بات نہیں کرے گی. بیکاز اگر اسٹیبلشمنٹ کھلے عام یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ ان کی طرف سے بات چیت شروع ہو گئی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کمزور ہو جائے گی بہت. خان صاحب کا بیانیہ جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا. تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ تو کسی صورت میں بھی خان صاحب کے ساتھ براہ راست یا ایون انڈائریکٹلی جس سے یہ پتہ چل جائے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ انیشیٹو آیا، وہ کبھی نہیں کریں گے. اس لیے میں نے یہ کہا تھا کہ ابھی یہ ساری باتیں ہیں اور دونوں سائڈز جو ہیں سنسیئر نہیں ہیں، اور دونوں سائڈز کوشش کر رہی ہیں کہ انہیں تھوڑی سی سپیس ملے کہ وہ اپنا کام بڑھا سکیں. اسٹیبلشمنٹ نہیں یہ چاہتی کہ ان کو سارا وقت پی ٹی آئی اٹیک کرتی رہے. اچھا. اور اسی طریقے سے پی ٹی آئی یہ نہیں چاہتی کہ سارا وقت ان کے لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے اور ان کے درمیان ڈیوائڈ اینڈ رول کا فلسفہ جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے. اس وقت کتنے گروپس ہیں پی ٹی آئی کے اندر، اور تو یہ اس قسم کی سچویشن چل رہی ہے اور یہ تھوڑی دیر تک یہ چلے گی، زیادہ دیر نہیں چلے گی. خان صاحب اپنا موقف پھر بدلیں گے. اچھا، جب دیکھیں گے نا کہ دوسری طرف سے پیش قدمی نہیں ہوئی جس قسم کی وہ پیش قدمی چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ براہ راست بات کرے، کچھ بھی بات کرے، آئے تو صحیح. جیسے ہی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ پہنچا اور یہ میڈیا نے کہا کہ جناب فلانا بندہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے گیا ان کو ملنے، تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی پوزیشن بہت کمزور ہو جاتی ہے، خان صاحب کی پوزیشن بڑی اسٹرانگ ہو جاتی ہے کہ بھئی آگے ہیں بات کرنے کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ میں نہ ملزم ہوں نہ میں غدار ہوں. کوئی غداروں کے ساتھ تو بات نہیں ہوتی نا، ملزم کے ساتھ بات نہیں ہوتی نا. تو اب ان کے اوپر تو وہ نارمل جو سیاستدانوں کے اوپر الزام لگتے ہیں، کرپشن کے لگ گئے یا
اس قسم کے الزام لگتے ہیں. مگر غداری کا الزام تو بہت کم لوگوں پہ لگتا ہے, اور جب وہ لگتا ہے تو بہت سیریس قسم کا ہوتا ہے. تو اس پہ, اور یہ جو الزام لگ رہا ہے ان کے اوپر غداری کا, کیونکہ غداری کس قسم کی غداری, یہ تو نہیں ہے کہ وہ امریکن ایجنٹ ہیں, یہ تو نہیں کہ وہ انڈین ایجنٹ ہیں. یہاں تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے ریاست کے سب سے ہائیسٹ ادارے کو ٹارگٹ کیا, آپ نے ریاست کو کمزور کیا, آپ نے فوج کو اٹیک کیا, اور اس کی لیڈرشپ کو آپ نے اٹیک کیا. یو ویکنڈ دا کنٹری. یہ پہلی دفعہ یہ اس قسم کا الزام لگا کسی کے اوپر بھی. آج تک کسی بھی سیاستدان کے اوپر, نواز شریف کو یہ لگتا تھا کہ اس نے ٹارگٹ کیا ہے ایک دو لوگوں کو, یہاں تو ٹھیک ٹھاک قسم کی رہی ہیں, اور ٹھیک ٹھاک قسم کے نعرے لگ رہے ہیں, وردی شردی یہ وہ اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں, جو کہ آج تک کبھی ہوئی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات آگے نہیں بڑھے گی. البتہ سیاستدانوں کے ساتھ بات بڑھے گی, کیونکہ سیاستدان ہمیشہ تیار ہوتے ہیں بات کرنے کے لیے. وہ بات کہیں جائے یا نہ جائے, بات چیت چلتی رہتی ہے, جس کے ساتھ تعلقات رہتے ہیں, اور پارلیمنٹ چلتی ہے, کیونکہ پارلیمنٹ بھی تو ڈیبیٹنگ کلب ہے نا, وہاں بھی تو بات چیت کی اجازت ہے نا. کھڑے ہو کے بات کریں, گالیاں دیں, جو مرضی کریں, جس کو مرضی کریں, امیونٹی ہے. تو اس لیے اب اگر اچکزئی صاحب جو ہیں وہ پھر سے ایکٹیو ہونے لگے ہیں, تو وہ ایکٹیو کہاں ہوں گے؟ وہ پارلیمنٹ میں ہی ایکٹیو ہو سکتے ہیں نا. کس کے ساتھ ایکٹیو ہوں گے؟ وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہی ایکٹیو ہوں گے نا, اور کس کے ساتھ ہو سکتے ہیں, اینڈ سو آن. تو فرینکلی میں نہیں سمجھتا یہ انیشیٹو کہیں جائے گا. اسی لیے میں نے اس دن کل کہا تھا یہ آرمز لینتھ. خان صاحب تو نامینیٹ کر دیں گے کہ جی میں نے کسی کو نامینیٹ کر دیا ہے, گنڈا پور کو کر دیں گے, اچکزئی کو کر ہی دیا انہوں نے, مگر دوسری طرف سے کون نامینیٹ ہوگا؟ شہباز شریف صاحب نامینیٹ کر سکتے ہیں, اسحاق ڈار کو نامینیٹ کر سکتے ہیں, خواجہ آصف کو نامینیٹ کر سکتے ہیں, جائیے. اب مصدق ملک نے تو آلریڈی کہہ دیا میں تیار ہوں, ہماری حکومت تیار ہے بات کرنے کے لیے. تو جب بات کرنے کی بات آتی ہے تو پھر یہاں تو باتیں, کب سے یہ پارلیمنٹ آئی ہے عائشہ؟ کتنے مہینے ہو گئے ان کو؟ مارچ میں تو سمجھے 5 مہینے ہو گئے ہیں. 5 مہینوں میں انہوں نے آپس سے بیٹھ چیت, پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی ہے نا, اپوزیشن لیڈر ہے نا پی ٹی آئی, تو کیا ان کے ساتھ بیٹھ کے جو کمیٹیز بننی تھیں جو پارلیمنٹ کی, جھگڑا رہا, اس کے اوپر نہیں ابھی تک فیصلے ہوئے کہ کون سی کمیٹی پہ کون بیٹھے گا اور کون نہیں بیٹھے گا. تو یہ اگر یہ عام نارمل روٹین کا کام ہے جو پارلیمنٹ کا, جس کے اندر 30 کے قریب پارلیمنٹری کمیٹیز بنتی ہیں, آڈٹ کمیٹی بنتی ہے, فلانی کمیٹی بنتی ہے, یہ بنتی, وہ بھی نہیں ابھی بن سکی, اتفاق نہیں ہو رہا. تو یہ بات الیکشن پھر سے یہ کریں, یہ کیسے ہوگی؟ تو مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ, جیسے میں نے پہلے کہا کہ کوئی اس قسم کی پیش قدمی کامیاب نہیں ہوگی, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ کوئی آپشن نہیں ہے, میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں, کوئی آپشن نہیں ہے اس گورنمنٹ کے علاوہ اس اسٹیبلشمنٹ کو. اس اسٹیبلشمنٹ اور یہ جو گورنمنٹ ہے انہوں نے جپی ڈالی ہوئی ایک دوسرے, جس دن جپی ٹوٹی تو دونوں گئے. اچھا, یعنی لائف لائن ہے ایک دوسرے کی. لیکن اس بریدنگ سپیس کو ڈھونڈنے کی وجہ نہیں سمجھ آ رہی کہ somebody needs to save its nose. بریدنگ سپیس چاہیے ٹو گیٹ دی اکانومی موونگ, تاکہ دنیا دیکھے کہ اسٹیبلٹی آ گئی ہے. ابھی اس وقت کیا پرابلم آ رہی ہے؟ جو سعودی عربیہ نے وعدہ کیا تھا, جو یو اے نے وعدہ کیا تھا, جو چائنا نے وعدہ کیا تھا, جو اور لوگوں نے وعدے کیے تھے, اربوں روپے کی بات ہو رہی تھی, وہ کیوں نہیں آ رہی؟ یہ بڑی پرابلم ہے نا, یہ کیونکہ ہمیں سخت چاہیے نا. ایک تو یہ کہ ہر ایمبیسڈر جو ہے اسلام آباد میں جو بیٹھا ہے ڈپلومیٹک انکلیو میں, وہ جو لکھ رہا ہے اپنی رپورٹس, وہ یہی لکھ رہا ہے کہ یہ تو اسٹیبلٹی نہیں آ رہی اس ملک میں, اور نظر بھی نہیں آ رہا کہ اسٹیبلٹی آئے گی کیسے. خان جو ہے ہلتا نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ ہلتی نہیں ہے, یہ گورنمنٹ جو ہے اس کا کوئی ارادہ نہیں کہیں جانے کا, یہ لگی ہوئی ہے. اور یہاں تک وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ جو آئی ایم ایف کا پروگرام کر رہی ہے, یہ ہے تو مشکل, بڑا ان پاپولر ہے, مگر یہ ضروری ہے پاکستان کے لیے. اگر یہ ایک پروگرام نہیں ہوگا تو پھر جو پیسے انہوں نے واپس ہمارے کرنے ہیں وہ بھی نہیں واپس ہوں گے, کولیپس ہو جائے گا, کنٹری بینکرپٹ ہو جائے گی, ہم بھی لگے جائیں گے, ہمارے پیسے جو انویسٹ ہوئے وہ بھی لگے جائیں گے. اس لیے انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی دی انٹرنیشنل کمیونٹی از سپورٹنگ دس گورنمنٹ, بیکاز ان کے بڑے یہاں سٹیکس ہیں, اور انہیں فکر ہے کہ یہاں اگر انسٹیبلٹی ہوگی. دیکھیے میں ایگزامپل دیتا ہوں انسٹیبلٹی کا. جو لوگ کہہ رہے ہیں جی گورنمنٹ نومبر میں جا رہی ہے, تو آپ کا خیال ہے کہ گورنمنٹ کے جانے سے پہلے اور بڑھے گی نہیں انسٹیبلٹی بڑھے گی تو گورنمنٹ جائے گی نا, کرائسس اور بڑھے گی تو جائے گی نا. پہلی بات, کرائسس بڑھتی ہے تو معیشت جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے, کام کرنے لوگ چھوڑ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا, انویسٹمنٹ کریں یا نہ کریں. پھر ٹھیک ہے, تو پھر اس وقت پھر آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کہتے ہیں ہم بھی ٹھہر جاتے ہیں, پیسے آنے رک جاتے ہیں. تو یہ ایک ویشس سائیکل بن جاتی ہے